کیا وجہیں؟ اگر تم جواب نہیں دو گے، کریا کریا بستی بستی نگر نگر، کوچے بازاروں میں، مسجدوں میں، راب مدارس میں انشاءاللہ ہم یوں ہی وویلا مچائیں گے، شور مچائیں گے۔ یا تو شیخ الحدیث ان کا عقیدہ اشاعت والا مانو، تم نے بھی تسلیم کیا کہ وہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے رکن تھے، اور پہلے جتنی کتابیں لکھی ہیں ہمارے موقف کی تائید میں لکھی ہیں۔ اگر نہیں مانتے ہو تو پھر اس کا جواب دو، پھر اس کا جواب دو۔ یہ رائے سنت، یہ شیخ نے کتاب لکھی سن 1957 میں، سن 1957 میں، اس زمانے میں کتاب لکھی جب یہ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے رکن تھے، شورا کے رکن تھے۔ اس میں بریلویوں کا جواب دیا۔ قال السیوطی فی الجامع الکبیر کل ما اضاء الی الوکیلی و ابن عدی والخطیب البغدادی و ابن عساکر اول الحکیم الترمذی و ذکر جماعت غیر فهو ضعیف۔ کوئی روایت امام اکیلی کی طرف منسوب کر کے کوئی بندہ پیش کرتا ہے، فهو ضعیف، جو امام اکیلی کی طرف پیش کر دی جائے گی، منسوب کی جائے گی، وہ روایت ضعیف ہے، قابل حجت، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شیخ الحدیث نے یہ بات کہی ہے، سن 1957 میں لکھی گئی ہے، اور یہاں پہ سن 1957 کے بعد سن 1978 میں حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہی روایت پیش کرتے ہیں، اس میں وہی بات پیش کرتے ہیں کہ امام اکیلی کی طرف سے ایک روایت پیش کرتے ہیں، اور روایت حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں جب اپنے گھر میں جاتا ہوں راستے میں قبرستان آتا ہے، میرے لیے کیا آرڈر ہے کہ میں کیا کروں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہا کر السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس طرح پوری دعا سکھائی۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں یہ بات کہوں کیا وہ میری سنتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال یسمعون، ہاں سنتے ہیں، ولکن لا یستطیعون ان یجیبوا، لیکن وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بریلویوں کو جواب دیا، کہا کہ جو امام اکیلی کی طرف منسوب ہو وہ روایت حجت ہی نہیں ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن یہ سماع موتا سن 1975 میں لکھی گئی ہے، 225 نمبر صفحے پر حضرت فرماتے ہیں، امام سیوطی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام اکیلی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت پیش کی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں بریلویوں کے خلاف یہ روایت آئے تو ضعیف بن جاتی ہے، اگر یہ سماع موتا مردے کے سننے پر آئے تو یہ روایت ٹھیک کیسے بن گئی؟ یہ اعتراض کرنے کا ہمیں حق ہے یا نہیں؟ ہم نے پورا ادب و احترام کیا کہ شیخ الحدیث کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ ان کی کتابیں ہیں ہی نہیں ہیں۔ اگر تم ان کی کتابیں مانتے ہو تو پھر اس اعتراض کا اور اس جوڑ کا تضاد کا حل آپ نے پیش کرنا ہوگا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ کتاب شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ اس زمانے میں تحریر ہوئی جب حضرت شیخ جمعیت اشاعت توحید و سنہ کی شورا کے رکن تھے، مجلس شورا کے رکن تھے۔ اس میں بریلویوں کو ایک حدیث کا جواب دیتے ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پر ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور اللہ نے اس کو ایسے کان دیے کہ وہ تمام مخلوق کے کان دیے گئے ہیں اس کو، جو آدمی بھی مجھ پر درود پڑتا ہے وہ فرشتہ سن لیتا ہے اور مجھے پہنچا دیتا ہے۔ یہ بریلویوں نے حدیث پیش کی۔ شیخ الحدیث اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کے راویوں کا حال پہلے سن لیجئے۔ پہلا راوی اسماعیل بن ابراہیم ابو یحییٰ تمیمی ہیں، یہ بہت ضعیف ہیں، کذاب ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ دوسرا راوی اس کا نعیم ہیں، اور یہ بھی فلاں ہیں، ضعیف ہیں۔ تیسرا راوی اس کا ابن حمیری ہیں، اور یہ بھی ناقد رجال کہتے ہیں، یہ مجہول ہیں، ضعیف ہیں۔ اب کہتے ہیں نتیجے کے طور پر یہ اپنی روایت میں اس کا ساتھ نہیں دی۔ قارئین کرام نے پہلی حدیث کے روایت کا حال حضرات محدثین کرام سے سن لیا، یعنی یہ روایت 3 راویوں کی وجہ سے ضعیف بنتی ہے، اور یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد سن 1983 میں جس وقت شیخ الحدیث نے شہاب المبین لکھی، حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا قاضی شمس الدین نور اللہ مرقدہ کے خلاف جب یہ کتاب شائع ہوئی، اس میں وہی روایت جو بریلویوں کو اس کتاب آنکھوں کی ٹھنڈک میں جواب دے چکے تھے، اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جناب والا کہ بعض روایات معتبرہ سے یہ ثابت ہیں کہ باری تعالیٰ و تقدس نے حضرت کی قبر مبارک پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیے، اس کو ایسی قوت سامع عطا فرمائیے، وہ تمام مخلوق کے صلاۃ و سلام کو سن کر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر دیتا ہے، اور حضرت جواب بھی دیتے ہیں۔ یہ روایت علماء بریلویہ کے خلاف آئی، اس کو رد کر دیا، اور یہی روایت جس وقت اس مسئلے پہ آئی
اس کو صحیح کر کے پیش کر دیا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت اشاعت توحید و سنت! توحیدی نعرہ کربلا! اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہ احسن الکلام فاتحہ خلف امام کے متعلق کی ایک کتاب شائع ہوئی۔ یہ کتاب سن 1955 میں 55 میں شائع ہوئی، جب جمعیت اشاعت توحید و سنت کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ یہ کتاب غیر مقلدین کو جواب دیتے ہوئے ایک راوی پہ تبصرہ کرتے ہیں، محمد بن اسحاق پہ۔ تقریباً 6 ورق بھرے ہیں محمد بن اسحاق، اور کہا ہے کہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کہا جا سکتا ہے محمد بن اسحاق دجالوں میں ایک دجال تھا، کذاب تھا۔ اس روایت کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ محمد بن اسحاق دجال اور کذاب تھا، لیکن جب سن 1978 میں جب یہ تسکین الصدور شائع ہوئی، اس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول والذی نفسی ابی القاسم بیدی، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس ذات کی قسم اٹھاتا ہوں جس ذات کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ چلتے چال کہتے ہیں کہ لئن قام علی قبری، یہاں تک کہ اگر وہ میری قبر پہ آ کر کھڑے ہو جائیں، فقال یا محمد، حضرت عیسیٰ میری قبر پہ آ کر کھڑے ہو کر کہیں گے یا محمد، اے یا محمد لا عجبت، میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دوں گا، میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دوں گا۔ حضرت شیخ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ اسی قبر میں زندہ ہیں، اسی قبر میں سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ رجال سے اس روایت کے سارے رجال، سارے راوی بخاری کے راوی ہیں۔ اس روایت کی سند حضرت نے پیش نہیں کی۔ کیوں نہیں پیش کی؟ اس کے راوی سارے صحیح بخاری کے راوی ہیں، سارے ثقہ راوی ہیں، اس وجہ سے سند پیش نہیں کی۔ اس روایت میں بھی محمد بن اسحاق ہے۔ گرامی قدر، میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم بھرپور دفاع کر رہے ہیں، ہم ان بزرگوں کا بھرپور دفاع کرتے ہیں۔ اگر ہمارا دفاع تسلیم نہیں کرتے ہو، یہ جو تضاد بیانیاں کتاب میں آئی ہیں، اس طرح کی 20 تضاد بیانیاں ہیں، ان کا کون جواب دے گا؟ یہ تم پہ ادھار ہیں، کون جواب دے گا؟ وہ جواب دے گا کہ جس کو اس ٹوٹ کو ہمارے پیچھے لگایا۔ میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دینا چاہتا ہوں، بعد آ جاؤ، آئندہ کے بعد اس طرح کے لٹیرے بدماش اگر ہمارے پیچھے لگائیں، انشاءاللہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اشاعت توحید کی ترجمانی کرتے ہوئے میں بھرملا کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر آئندہ باز نہ آئے تو ہم ان لوگوں کا ضلع میں داخلہ بند کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر!